بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی سمجھ کے لیے ہم نے آغاز سورہ فاتحہ سے کیا ہے۔ کل تعوذ اور تسمیہ اس کو ہم نے پڑھا تھا، آج ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ اس کا تلفظ کیسے کرنا ہے۔ آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں گے تو پہلے تعوذ اور تسمیہ میرے پیچھے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ کل ہم نے سیکھا تھا کہ قصر یعنی آواز چھوٹی کب کرتے ہیں۔ وہ ہم نے جانا کہ زبر زیر پیش سر ہو اس پر آواز چھوٹی ہوتی ہے، ایک کلک کے برابر، با بی بو، اور اگر زبر کے بعد الف آ جائے تو وہ آواز لمبی ہو جائے گی۔ زیر کے بعد یا جزم والی آ جائے آواز لمبی ہو جائے گی، اور پیش کے بعد واو جزم والی آ جائے تو آواز لمبی ہو جائے گی۔ اس کو مد کہتے ہیں۔ یعنی اگر صرف زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے تو آواز اس کی آئے گی با بی بو، بس اتنی آواز۔ لیکن اگر الف آگے تو یہ آواز ہو جائے گی با با، اور یا جزم والی آ گئی تو بی بی، اور واو جزم والی آ جائے بو بو۔ کتنی لمبی کرنی ہے؟ بو، اتنا لمبا نہیں کرنا، بو نارمل کا، پہلے سے ڈبل آواز ہو جاتی ہے۔ ہاں زیادہ لمبی اگر کرنا ہو وہ اس وقت کی جاتی ہے آواز زیادہ لمبی کہ جب اس پر ہم رکیں، سانس روکنا چاہیں اس مد پہ، تو اس کو جتنا مرضی لمبا آپ کر لیں، جتنی آپ کی سانس ہے اتنا لمبا کر لیں۔ جیسے رب العالمین، جتنی مرضی لمبی کر لیں آخر دم تک۔ الرحیم، حالانکہ یہاں یہ ہے مد، ای بی اتنی آواز، حیم۔ لیکن اگر اسی سانس میں اگلی آیت بھی پڑھنی ہو پھر آپ اس کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتے، زیادہ لمبا کریں گے جب رکیں گے تو، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد آج ہم ایک چیز پڑھیں گے کہ آواز موٹی کہاں کہاں ہوگی، باریک آواز موٹی آواز کا فرق۔ عام طور پہ جب ہم پاکستانی لوگ عربی پڑھتے ہیں تو تکلف سے ذرا زور لگا کے اہتمام کر کے کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس کو موٹا کرنا ہے کس کو باریک کرنا ہے، اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔
تو اس کے کچھ اصول آج ہم پڑھیں گے۔ کچھ حروف ہیں جن کی آواز ہمیشہ موٹی ہوتی ہے، اور کچھ حروف ہیں جن کی آواز کبھی موٹی ہوتی کبھی باریک ہوتی ہے۔ تو جس کی آواز کبھی موٹی کبھی باریک ہوتی ہے وہ ہے لام۔ یہ لام بھی اس وقت جب اللہ کا لام ہو، باقی دوسرے لام نہیں۔ لفظ اللہ کے لام ہو تو وہ کبھی باریک ہوتا ہے کبھی موٹا ہوتا ہے۔ یہاں پیچھے زیر آ گئی ہے تو یہ باریک ہوگا، للہ، اور یہ ذرا للہ، یہ نارمل آواز للہ۔ اور جتنے بھی لام ہیں یہ بھی سارے یہاں باریک ہی ہیں، لیکن جب ہم کریں گے استغفر اللہ، استغفر اللہ، فر اللہ، اللہ، منہ اسی طرح سیدھا ہی کھلے گا، صرف زبان تھوڑی تھکے گی، اللہ۔ تو اس وقت ہے کہ جب اللہ سے پہلے، لفظ اللہ سے پہلے زیر نہیں ہے تو پھر اس کی آواز موٹی ہوگی، زیر ہے تو باریک ہوگی، بس اتنا سا ہے۔ باقی جو حروف موٹی آواز والے ہیں اس سبق میں، ایک یہ ہے صاد، اور ایک ہے قاف، ایک ہے طا۔ ان کی آواز موٹی ہوگی، یہ کیا ضاد، یہ ہو گئے صاد، ضاد، طا اور قاف، یہ موٹی آواز والے حروف ہیں۔ آپ پڑھیں گے اس کو سو، پڑھیے ذرا، سو، سو، دو، تو، قو۔ اس میں ہونٹ نہیں ہلیں گے، ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، ہاں، قو اس طرح نہیں کرنا، سو اس طرح بھی نہیں کرنا، منہ پراپر اپنے نارمل انداز میں کھلے گا، سو۔ صرف زبان کو ہم تھوڑا تکلیف دیں گے، سو، دو، تو، قو، یہ موٹے حروف ہیں۔ با ایک خاص حرف ہے، اس پہ تو مسجدیں بھی الگ ہوئی ہیں، جھگڑے بھی ہوئے ہیں۔ صرف ایک یہ حرف ہے جس کی وجہ سے اہل عرب کو اہل ضاد بھی کہتے ہیں، کہ وہ قوم جو ضاد صحیح طریقے سے ادا کرتی ہے، ان کو اہل عرب کہتے ہیں، اور اہل ضاد بھی ان کو کہتے ہیں۔ یہ دواد بھی نہیں ہے، زواد بھی نہیں ہے، زواد بھی نہیں ہے، ہونٹ اس میں ہلتے نہیں ہیں، ضاد، ضاد۔ تو زبان داڑھوں سے لگتی ہے، ظاہر ہے داڑھیں آپ کی جہاں ہیں اس کے قریب ترین زبان کا جو حصہ ہے وہی لگے گا نا، تو یہ نوک تو پلٹا کے ادھر نہیں لے جا سکتے پیچھے، تو زبان کا جو داڑھوں کے ساتھ والا حصہ ہے یہ داڑھوں کے ساتھ لگ جائے گا، ضاد، زبان سیدھی رہے گی، ضاد، ضاد، عض، مغضوبی، ولضالین۔ اگر اس کو پڑھیں گے ولضوالین یا ولضوالین تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو تجوید کا آج اتنا کافی ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ وہ کون سے حرف ہیں جو ہمیشہ موٹی آواز والے ہوتے ہیں، اور کون سے حرف ہیں جو کبھی باریک اور کبھی موٹی آواز والے ہوتے ہیں۔ جو کبھی باریک اور موٹی آواز والے ان میں سے ایک اور پڑھ لیتے ہیں، وہ ہے را۔ یہ جو را ہے یہاں بھی آ رہا ہے، یہ صرف دو حرف ہیں جو کبھی موٹی آواز کے ہوتے ہیں کبھی باریک آواز۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر را کے نیچے زیر ہے یا اس کے پیچھے زیر ہے، آپ یہاں دیکھیں را کے اوپر زبر ہے تو موٹی آواز ہوگی، رب، رو، وہ۔ اگر اس کے نیچے زیر ہوتی نا، جیسے غیری، زی، زی، وہ، زی، وہ، تو یہ موٹی اور باریک کا فرق ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے روز پڑھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی جانب۔ الحمد
सारी तारीफ, सारी हम्द, सारा शुक्र। दो माने हैं हम्द के, शुक्र भी है और तारीफ भी है। हर तरह की हम्द या हर तरह का शुक्र लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए है जो रब है आलमों का। जितने भी आलम हैं, जहान हैं, उन सब का रब है। अर्रहमान, जो बहुत ज्यादा मेहरबान। अर्रहीम, मुसलसल रहमतें करने वाला। मालिक, जो कि मालिक है, उर्दू में इस्तेमाल। यौमुद्दीन, दीन के दिन का। दीन से मुराद यहाँ हिसाब किताब का दिन है, यानी क़यामत तक का दिन है, हशर का दिन है। इय्याका, तेरी ही, नअबुदु, हम इबादत करते हैं। व इय्याका, और तेरी ही या तुझ ही से, नस्तईनु, हम ताउन मांगते हैं। नस्तईनु, हम ताउन मांगते हैं, मदद मांगते हैं। इहदिना, दिखा, हिदायत दे, ना, हमें, अस्सिरात, रास्ता, सिरात, दिखा हमें रास्ता, अल-मुस्तकीमा, सीधा रास्ता दिखा। अब सीधे रास्ते की आगे वजाहत आ रही है। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उनका, उन लोगों का जो, अनअमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, उन पर, यानी जिन पर तूने इनाम किया है, उनका रास्ता दिखा। गैरिल मग़ज़ूबी, वो लोग जो गैर मग़ज़ूब हैं, जिन पर तेरा गजब नहीं हुआ, जिन पर तेरा गजब नहीं हुआ। एक तर्जुमा है कि उन लोगों का रास्ता ना दिखा जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ है। अलैहिम, जिन पर, वलद्दाल्लीन, और ना ही गुमराहों का। हर तरह का शुक्र अल्लाह का है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, बहुत ज्यादा मेहरबान, निहायत रहम वाला है, हिसाब किताब के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गजब हुआ, और ना ही गुमराहों का। ये सलीस तर्जुमा हो गया।